محمد کو دیکھتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. تو چہرہ ہی تو اصل میں موجب شر و فساد ہے. آج بھی کچھ تھوڑی دیر کسی شادی کے تقریب میں شادیوں میں نہیں جایا کرتا، کیونکہ عام طور پر عورتیں اتنی اریاں ہوتی ہیں کہ دیکھنا ہی محال ہوتا ہے. تو ننگی عورتیں اور بڑے بڑے شرفاء کی بیٹیاں بیویاں شریف عورتیں جس قدر ننگا ہونا ان کے لیے ممکن ہے انہوں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو ڈسپلے کیا ہوتا ہے. جیسے کوئی مارکیٹ نہیں لگاتا تو چیز کو بیچنے کی غرض سے ڈسپلے کرتا ہے، اس طرح پتہ چلتا ہے. تو اسی جگہ ان کے رشتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، بھئی یہ بہت خوبصورت ہے، یہ لڑکا بہت خوبصورت ہے، یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے. تو پھر چہرے کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو باقی بدن کو چھپانے کا تو مقصد ہی کچھ نہیں رہتا. یہ تو بالکل ایسا ہے جیسا کسی کنویں میں کتا گر گیا، کسی نے پوچھا کہ کتنے لوٹے نکالوں، انہوں نے کہا سارا پانی نکالو. سارا پانی نکال چکے. انہوں نے پوچھا کتے کے مطلب کیا کریں؟ کہا کتا کہاں ہے؟ کہا کنویں کے اندر ہے. ان کا اگر کتا کنویں کے اندر ہے تو پانی کو کنویں کے پاک کرنے کا تو معنی ہی کچھ نہیں بنتا. اگر چہرہ ننگا رہے تو سمجھو ایسا کتا کنویں میں گرا ہوا پانی نکال دیا، اس کا تو کچھ مطلب نہیں. چہرے کا ڈھانپنا کہ حضور نے قرآن نے کہا یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہرے پر ڈال لیا کرے. اس پر ابو خیان اندلسی ہے تو بدعقیدہ آدمی ہے، عام طور پر ہمارے بھی لوگ اس کا حوالے دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کس عقیدے کا آدمی ہے. ظاہر کرتا ہے کہ میں مالکی المذہب ہوں، لیکن عقیدہ اس کا ابن تیمیہ والا ہے. ابن تیمیہ کا بڑا یار تھا، اور مذہباً جو ہے وہ ظاہری المذہب ہے. دیکھیں کتنا کھچڑی پکی ہوئی ہے. تفسیریں لکھی ہیں دو، ایک البحر المحیط، ایک لکھی ہے الدر اللقیط، اور دونوں میں اپنی بدعقیدگی کا پوری طرح اظہار کیا ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. ایک تو یہ سوچ سراسر غلط ہے کہ 1400 برس سے اور کوئی نہیں سمجھ سکا، صرف میں ہی سمجھا ہوں. نہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں شذرات الذاب نے لکھا ہے، اور دوسرے لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اولاد آدم کے ذہین ترین لوگوں میں سے ایک امام ابو حنیفہ ہے. صرف عالم اسلام میں نہیں، اولاد آدم کے جو ذہین ترین لوگ گزرے ہیں ان میں سے ایک امام ابو حنیفہ ہے. الحمدللہ اس شخص کو اتنا مخلص پایا جو قریب ہو کے دیکھا ہے تو مزہ ہی آتا گیا ہے. پتہ چلتا ہے کہ کئی عرب انسانوں نے جو یکے بعد دیگرے اس کے دین کو قبول کیا، اس کے سوچ کو قبول کیا، وہ آدمی دین کو بہت قریب ہو کے مطالعہ کیا. اور آج بھی اصولیات کی جتنی کتابیں، اصول فقہ کی آپ کتابیں پڑھیں، کمپیریٹو اسٹڈی کو اصول اربع کے مقابلے ملا کر پڑھیں، پھر اگر کمپیریزن آپ ہولڈ کریں تو حضرت امام ابو حنیفہ کا پرچم اعلانیہ ممتاز بڑا فرق ہے. اور آج یہاں مسٹر بلیک سٹون حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھتا ہے، کہتا ہے ان کی باتوں کو تو میں اچھی طرح سمجھ نہیں سکا. میں انٹرنیشنل لا کا ایکسپرٹ ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے بڑا انٹرنیشنل لا کا جاننے والا لوئر جو گزرا ہے وہ حسن بن زیاد گزرا ہے. اور حسن بن زیاد امام ابو حنیفہ کا ادنا شاگرد ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ رویہ بطلانہ بلا کفر، غیر کفر میں نکاح ہوتا ہی باطل ہے. آپ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہے فاسد، ایک ہے باطل. جو بن کے بگڑے اس کا نام ہے فاسد، جو راسن منعقد ہی نہ ہو، بنیادی طور پر بنے ہی نہیں، اس کو باطل کہتے ہیں. انہوں نے کہا جہاں کفر ہم درجہ نہ ہوں، جن کا خاندانی حیثیت آپس میں برابر نہ بنتی ہو، ان کے اندر نکاح ہوتا ہی باطل ہے، منعقد ہوتا ہی نہیں. یہ حسن بن زیاد کی روایت ہے. اس کے متعلق یہ یہاں مسٹر وائٹ نے، مسٹر براؤن نے، مسٹر بلیک سٹون نے، ان سب نے لکھا ہے کہ انٹرنیشنل لا کا سب سے بڑا جاننے والا آدمی جو ہے وہ حسن بن زیاد ہے، اور آپ کے شاگردوں میں سب سے چھوٹے درجے کا یہ شاگرد ہے. سب سے مشکل قانون بین الاقوام ہے، اس لیے کہ ایک علاقے کے قانون کو سمجھ لینا، ایک جماعت کے قانون کو سمجھ لینا، ایک سوسائٹی کے قانون کو سمجھ لینا ایک لمیٹڈ چیز ہے، آسانی سے آدمی سمجھ سکتا ہے. مثلا میں پٹوار کا رہنے والا ہوں،
پٹوار کے رسم و رواج اور معمولات اور روزانہ کی جو ریچولز ہیں ان کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا ہوں، کیوں کہ دیہاتیوں کا پیر ہوں، جاٹوں کا، زمینداروں کا، چودھریوں کا، راجوں کا، خانوں ملکوں وغیرہ کا، تو بہت قریب ہو کے لوگوں کو دیکھا ہے۔ لیکن اگر مجھے کوئی کہے کہ جناب ہمیں یہ بتلا کہ کچھ کے علاقے میں لوگوں کے مزاج کیسے، تو رن کچھ کے علاقے کے میں میری اتنی دسترسی، کچھ لوگ ہمارے مرید ہیں لیکن نہ ان کی میں کچھی زبان جانتا ہوں نہ ان کی تہذیب سے واقف ہوں، لیکن جو پوری دنیا کے قانون کو سمجھے سب سے بڑا لوہیر ہوگا نا وہ۔ تو سب سے مشکل قانون کا سب سے اعلیٰ جاننے والا امام حنیفہ کا سب سے چھوٹا شاگرد ہے، تو پھر تو تسلیم کرنا چاہیے نا، پہلے لوگ ہمارے مقابلے میں زیادہ لائق تھے، ہم اسلام کے دور زوال کے لوگ ہیں، ہمارا کمال اسی میں ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ ان دنوں جو بھی آدمی ترجمہ صرف کر لیتا ہے نا وہ کم سے کم مجدد پہ آتا ہے، اور نئے نئے مذاہب اور نئے نئے عقیدے لوگوں کو دیتا ہے۔ نئے عقیدے دینا ملد کا مذہب ہے، یہ مجدد کا مذہب نہیں ہے۔ ہاں یہ ملد کا موضوع ہے، مجدد کا موضوع دعوت فتنہ کبرا ہوتا ہے، جو سب سے بڑی بدعقیدگی پھیلی ہو اس کو بدور کرتا ہے اور پرانے رشتے زندہ کرتا ہے۔ ہاں پرانے دین کی رگوں میں تازہ خون لانا، یہ مجدد کا سبجیکٹ ہے۔ اپنے ایک نیا دین گھڑ لینا، نئے دین گھڑنا اور نئے فارمولے دینا، یہ ملد کا موضوع گفتگو ہے، اللہ کا موضوع گفتگو نہیں ہے۔ اس لیے کوئی کتنا بھی پڑھ گیا ہے نا اس کو چیک کرو، امام حنیفہ سے کتنا دور ہے، امام شافعی سے کتنا دور ہے، امام مالک سے کتنا دور ہے، امام احمد حنبل سے کتنا دور ہے، غوث پاک سے کتنا دور ہے، خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار سے کتنا دور ہے، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا سے کتنا دور ہے، حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش علی حجویری سے کتنا دور ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی سے کتنا دور ہے، ابو الحسن شاذلی سے کتنا دور ہے۔ یہ جو آل اللہ پورے عالم اسلام میں صوفیاء کے ہاں بھی پیشوا تسلیم ہوئے ہیں، خواجہ غریب نواز پیشوا تو تسلیم ہوئے ہیں خاندان چشتیہ کے، لیکن انکار ان کا کسی نے بھی نہیں کیا۔ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا پیشوا تو تسلیم خاندان نقشبندیہ کے، لیکن انکار ان کا کسی بھی اعلی حق نے نہیں کیا۔ داتا گنج بخش علی حجویری یہ حضرت خواجہ جنید بغدادی کے سلسلے کے آدمی ہیں، انہوں نے اپنی تعلیمات کا کچھ حصہ ابو القاسم گرگانی سے بھی لیا ہے، جو 11 واسطوں سے ذکر جار اور تعلیمات طریقت جو قادری سلسلے میں ہیں، ابو القاسم گرگانی یہ جو سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا سے 7-8 پشتیں اوپر پیر ہیں، خواجہ ابو القاسم گرگانی، ان سے بھی آپ نے تربیت لی ہے، داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو صوفیاء ہیں ان کو اپنے اپنے سلسلوں نے اپنا پیر مانا ہے، لیکن انکار ان کا کسی نے بھی نہیں کیا۔ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کو سب نے مانا بھی ہے، سب نے پیر بھی تسلیم کیا اور استفادہ بھی کیا ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ غوث پاک کے ذریعے سے ہی ولایت ملتی ہے۔ تو ان سے کوئی رشتہ توڑ کے اپنے کوئی نیا ہی عقیدہ سکھائے، نام لکھے قادری، چشتی، نقشبندی، لیکن کام سارے وہ کرے جو ملحدوں والے ہیں، تو ہم نام کی پر غلطی تو نہیں کہیں گے، جیسا کہ ابو خیان کا بھی ذکر کرنے لگا تھا، نام لیتا ہے امام مالک کا لیکن عقیدہ جو پیروی کرتا ہے وہ داؤد ظاہری کی کرتا ہے، داؤد ظاہری کا شمار اہل سنت میں نہیں ہوتا۔ لیکن اب جو کتابیں لکھنے والے اتنا خوبصورتی سے اللہ علیہ بھی ساتھ لکھتے ہیں کہ آدمی کو یقین آنے لگتا ہے کہ یہ بڑا صحیح عقیدے کا آدمی ہے، جیسا کہ جار اللہ زمخشری چوٹی کا مفسر ہے، کسی تفسیر کی شرح غالباً نہیں لکھی ہوگی سوائے بیضاوی کی چند شروع ہیں، لیکن بیضاوی اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت فرمائے، ایک بھی نقطہ ان کا اپنا معلوماتی نہیں ہے، سب انہوں نے معلومات لیے ہیں جار اللہ زمخشری کی کشاف سے۔ آج تک اہل علم کو یہ اعتراض ہے، ان کو نام لینا چاہیے تھا کہ میں نے ان سے لی ہیں، لیکن وہ اپنی طرف سے اس طرح پیش کر دیں جیسا میری اپنی ہے، اپنی خود وہ استعداد کے آدمی نہیں ہے۔ علامہ بیضاوی کی وہ استعداد نہیں ہے جو علامہ جار اللہ زمخشری کی ہے۔ نام لیتا ہے حنفی ہونے کا لیکن عقیدے کے اعتبار سے معتزلی ہے، لیکن اللہ علیہ جب اس کو بھی لکھا جاتا ہے تو اتنے دھماکے سے لکھا جاتا ہے کہ لکھنے والے بزرگ ایسا پتہ چلتا ہے اسی کے مقلد ہے۔ حیرت ہوتی ہے اتنی فراخ دلی، ہاں